رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا، تو کہ ہرگز نہیں ہم تو تابعداری کریں گے علیہ آباءنا اس کی جس پر ہم نے دیکھا اپنے باپ دادوں کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے پکارنے اور چلانے کے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ خلاصہ تفسیر، اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طریقہ کے اختیار کرنے میں مامور من اللہ تھے۔ حق تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں، کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریقہ پر چلیں گے؟ اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں ان جانور کی کیفیت کے مثل ہے جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی پرمضمون بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کفار بھی ظاہری بات چیت تو سنتے ہیں لیکن کام کی بات سے بالکل بہرے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، گونگے ہیں کہ کبھی ایسی بات زبان ہی پر نہیں آتی، کہ اندھے ہیں کہ کیونکہ نفع نقصان نظر ہی نہیں آتا، سو جب سارے ہی حواس معطل ہیں تو سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید و اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید و اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا ہے، لا یعقلون ولا یہتدون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید و اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ سے استنباط کیے گئے۔ تو وجہ اس کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں اور نہ ان کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے احکام نکال سکیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اس کو بدرجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید و اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اسی کا اتباع کرنا ہے، مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔ جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیات پڑھ دیتے ہیں جو وہ خود ان آیات کی صحیح مدلول سے واقف نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے
ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد باطل عقائد و اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے۔ عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ میں تقلید اس لیے داخل نہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے: انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آباء ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آباء کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق بھی مسائل و احکام بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے: کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملہ میں تو صحیح ہے، لیکن حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کی دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ دین کے معاملہ سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔